السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صوبہ سندھ کی ذیلی ثقافت، سندھی سب کلچر کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، اور یہ سیکنڈ ایئر کی سوشالوجی ہے، یعنی کہ عمرانیات ہے سیکنڈ پارٹ کی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ کی اہم معلومات کے بارے میں ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ کل رقبہ جو ہے وہ 140,914 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی بمطابق مردم شماری 2017 کے 47,886,051 افراد ہیں، جس میں شہری جو ہے تناسب وہ ہے 52.2% اور دیہی جو ہے وہ 47.98% ہے۔ زیادہ بولی جانے والی جو زبانیں ہیں وہ سندھی اور اردو ہیں، جس میں سندھی 59.7% اور اردو جو ہے وہ 21.1% ہے۔ قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 75، صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 168، ڈویژنز کی تعداد 5، اضلاع کی تعداد 29، کل تحصیلیں یا تعلقے جو ہیں وہ 138 ہیں۔ بڑے مذاہب میں اسلام جو کہ 91.31% ہے، اور ہندوازم جو ہے وہ 6.51% ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بڑے بڑے شہر اس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ ہیں۔ اہم تفریحی مقامات میں کراچی، موہنجو داڑو، ٹھٹھہ اور چولستان شامل ہیں۔ تو آئیے ہم صوبہ سندھ کے بارے میں جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مذہب۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ سندھ کی اکثر آبادی 91.31% اس صوبے میں مسلمانوں کی ہے، لیکن ہندو 6.51%، عیسائی، بدھ اور سکھ باشندوں کی قلیل تعداد جو کہ 2.18% بھی اس صوبے میں رہائش پذیر ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار مرجع الخلائق ہے۔ بزرگان دین کے مزاروں کو گہری اہمیت حاصل ہے۔ مذہبی لحاظ سے اس صوبے کے لوگ اپنا تعلق محمد بن قاسم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کا لباس بہت بڑی شلوار، کرتا، تلا و شیشہ کی زرعی ٹوپی اور پاؤں میں بھاری بھرکم چمڑے کے سادہ جوتے پر مشتمل ہے، جو محمد بن قاسم کے دور کے لباس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر پیروں اور ان کے مزارات کے قائل ہیں۔ ملتان میں بہاؤالدین زکریا اور ڈیرہ غازی خان میں سخی سرور کے عرصوں پر سندھ سے بھاری تعداد میں مرد اور عورتیں ہر سال آتے رہتے ہیں۔ تاریخی اہمیت۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں ایک عظیم ہوائی اڈہ ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں کو فتح کر کے اسلام کی بنیاد اسی سرزمین میں رکھی تھی۔ قائد اعظم کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی پہلا دارالخلافہ تھا۔ دراوڑوں نے جو 3000 سال قبل مسیح یہاں آئے تھے، موہنجو دڑو کا شہر بسایا تھا۔ اس کے کھنڈرات کراچی سے 366 میل دور آج بھی قدیم شہری زندگی کی داستان سنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید عطاء الرحیم نے اپنی کتاب ابتدائی عمرانیات بشکریہ کفایت اکیڈمی کراچی میں لکھا ہے۔ تو مزید ہم آپ کو اس سندھ کی معلومات بتاتے چلتے ہیں کہ سندھ کی رومانوی داستانوں میں سسی پنو، مومل رانو، لیلا چنیسر اور عمر ماروی شامل ہیں، جبکہ دینی شخصیات میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ پیری مریدی۔ سندھی چونکہ زراعت پیشہ ہیں، اس لیے ان میں 2 طبقے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ذمہ دار مالدار طبقہ اور دوسرا غریب کسان طبقہ ہے۔ ملازم پیشہ افراد اپنے خاندان کو زیادہ تر اپنے گاؤں میں ہی رکھتے ہیں۔ بعض شہروں میں آباد ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سندھ میں پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہے، اور بڑے پیروں میں مخدوم، طالب المولا اور پیر پگاڑو شامل ہیں۔ اولیاء کرام۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست اور شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 7 شریف مشہور صوفی شاعر ہیں۔ شاعری میں عبداللطیف بھٹائی کا مقام بلند ہے۔ اس کا مشہور رسالہ جس کا نام موسیقی اور صوفی ہے، وہ رموز سے پر ہے۔ سندھ میں عام طور پر ان کا کلام گایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کا خاص پہناوا سندھی ٹوپی اور اجرک ہے؟ رومانوی داستانیں۔ یہاں کی مشہور داستانیں سسی پنو، مومل رانو، لیلا چنیسر اور عمر ماروی شامل ہیں۔ لباس اور زیبائش۔ سندھ کا عام لباس قمیض شلوار اور پگڑی یہاں کا خاص پہناوا اجرک ہے، جس سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں۔ اسے بدن پر لپیٹا جاتا ہے، بستر پر بچھایا جاتا ہے، اوڑھا جاتا ہے۔ سردی میں اس سے گرمی پہنچتی ہے۔ اس سے میز پوش کا بھی کام لیا جاتا ہے، تحفہ کے طور پر عام طور پر دیا جاتا ہے۔ اس پر گہرے رنگ کے نقش و نگار ہوتے ہیں۔ لکڑی پر نقش و نگار بالا میں ہوتی ہے۔
چارپائی، صوفے، لیمپ، کھلونے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ بالا اور ٹھٹا میں عمارتوں کے لیے ٹائلز بھی تیار ہوتی ہیں۔ مٹی کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہاں کی خاص غذا دودھ اور چاول ہے۔ مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ اکثر اپنی برادری یا رشتہ داروں میں ہوتے ہیں۔ آج کل دوسرے لوگوں میں شادی کرنے کا رواج چل نکلا ہے۔ سندھی اور مہاجروں میں شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ گاؤں میں عام طور پر ایک بیوی ہوتی ہے، لیکن تعلیم یافتہ لوگ اور ذمہ دار ایک سے زائد شادی کرتے ہیں۔ یہاں مشترکہ خاندان ہے، یعنی کہ سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کبھی قریبی عزیز بھی ساتھ رہتے ہیں۔ سندھ کے زیادہ تر لوگ بیوی بچوں کو گاؤں میں ہی رکھتے ہیں۔ گھر میں بزرگوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں ان کی رائے لی جاتی ہے۔ کسان کی بیوی اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ ملازم پیشہ مرد کی بیوی گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ زراعت ادارہ شماریات پاکستان 2010-11 کے مطابق صوبہ سندھ میں مالکان اراضی کی شرح 70% ہے، جبکہ مزارع 26% اور مزارع و ذمہ دار کی شرح جو ہے وہ 4% ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ سندھی زبان کافی ترقی یافتہ ہے۔ یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس میں ادبی سرمایہ موجود ہے، جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست اور دوسرے بڑے شاعر اور نثر نگار شامل ہیں۔ اسے اردو کے ساتھ سندھ کی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ سندھی زبان عام بولی جاتی ہے، جبکہ تعلیم یافتہ افراد اردو بھی بولتے ہیں۔ خاص طور پر کراچی میں اردو اکثریت کی زبان ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ سندھ میں سندھی بولنے والے افراد کی تعداد 59.7% ہے۔ دوسری بڑی بولے جانے والی زبانوں میں زبان اردو ہے، جس کی شرح 21.1% ہے۔ پنجابی بولنے والے افراد کی شرح جو ہے وہ 7% ہے۔ یہاں آپ نیچے جو ہے وہ ایک جدول دیکھ سکتے ہیں۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ سندھ میں مجموعی طور پر خواندہ افراد کی شرح 45.3% ہے۔ دیہی سندھ میں مجموعی طور پر مرد و خواتین 25.7% افراد خواندہ ہیں، جبکہ سندھ کے بلدیاتی علاقوں میں یعنی کہ شہری علاقوں میں خواندگی کی شرح جو ہے وہ مرد اور خواتین کی 63.7% ہے۔ جبکہ 2015 PSLM کے سروے کے مطابق صوبہ سندھ میں مجموعی طور پر خواندگی کا تخمینہ 60% لگایا گیا ہے۔ خواتین ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ صوبہ سندھ میں کراچی ایسا شہر ہے جہاں خواتین کے پردہ، تعلیم، ملازمت اور باہر چلنے پھرنے پر ازدواجی پابندی نہیں۔ خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا مقام تعلیم کے ذریعے بنا لیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں مجموعی طور پر 46.7% افراد خواندہ ہیں؟ سندھ کے دیہی علاقوں میں خواتین کی آزادانہ تعلیم نہیں اور ملازمت خال خال ہے، یعنی کہ کہیں کہیں ہے، جسے عام لوگ پسند نہیں کرتے۔ دیہی علاقوں میں رسمی و باضابطہ پردہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ خواتین اپنے مردوں کے ساتھ کام کرتی رہتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے سندھ کی ثقافت کے بارے میں پڑھا، اور یہ سوشالوجی یعنی کہ عمرانیات پارٹ 2 سیکنڈ ایئر کی سوشالوجی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو لازمی سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔